أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں، تجری فی البحر، جو سمندروں میں دریاؤں میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جن سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر جو کشتیاں دریاؤں میں چل رہی ہیں ان میں بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ، اور اس میں جس کو نازل کیا اللہ نے، من السماء، آسمان سے، من ماء، پانی، جو پانی اللہ نے آسمان سے نازل کیا، بارشیں، ان میں بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ فأحیا به الارض، پس اللہ زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، بعد اس کے مردہ ہونے، یعنی خشک ہونے کے۔ جب زمین خشک ہو جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ اس پانی اور بارش کے ذریعے اس زمین کو گویا کی زندگی دیتے ہیں، تر و تازہ کرتے ہیں۔ وبث فیہا، اور پھیلا دیا اللہ نے، فیہا، اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے چرند پرند جانور اللہ نے جو زمین پر پھیلائے ہیں، ان میں بھی اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھرنے میں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں جو مسخر ہیں، مسخر یعنی قابو میں کیے ہوئے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ لآیات لقوم یعقلون، البتہ ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہے۔ پیچھے رمضان المبارک گزرا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کی جو حالات تھے، فضائل تھے، جو مسائل تھے، تراویح کے متعلق، روزے کے متعلق، لیلۃ القدر کے متعلق، اور اسی طرح جو ضروری موضوعات تھے وہ رمضان المبارک کی مناسبت سے وہ بیان ہوتے رہے۔ اور جہاں ہم نے درس قرآن ختم کیا تھا رمضان سے پہلے، وہیں سے ہی آج شروع کر رہے ہیں، اور یہ 164 نمبر آیت۔ اس سے پہلے جو مضمون بیان ہوئے مختصراً ان کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کے مرکز ہدایت ہونے کا اللہ نے ذکر فرمایا، پھر اس کے قبلہ ہونے کا اللہ نے ذکر فرمایا، پھر جو ہے بیت المقدس سے جو اللہ نے قبلے کو تبدیل کیا، سیقول السفہاء، دوسرا سپارہ جو شروع ہوتے ہیں، تو اس سے اللہ نے تبدیل قبلہ کا ذکر اور بیان فرمایا۔ اس کے بعد ملت اسلام کے جو اہم ترین اصول ہیں، تہذیب الاخلاق کے جو 5 اصول ہیں، پیچھے اللہ نے بیان فرمائے۔ ذکر الہی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تفصیلاً اس پر بیان ہوا۔ دوسرے نمبر پر شکر الہی، واشکرونی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میرا کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ تو ذکر الہی، شکر الہی، دعا، صبر اور تعظیم شعائر اللہ، اللہ کے جتنے بھی شعائر ہیں ان سب کی تعظیم کرنا، یہ 5 ایسے اصول ہیں جن کی تفصیل پیچھے ذکر ہو چکی ہے، یہ تہذیب الاخلاق کہلاتے ہیں۔ پھر کتاب اللہ کی جو تعلیم ہے، قرآن مجید کی جو تعلیم ہے، اس کی اہمیت کو اللہ نے بیان فرمایا، اس کی ضرورت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور ان لوگوں پر جو وبال اور عذاب ہے جو اس تعلیم کو چھپاتے ہیں یا اس کو حاصل نہیں کرتے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کو وہ چھپا رہے ہیں، تو اس پر جو عذاب تھے، جو اللہ کی طرف سے ڈانٹ تھی، جو وعیدیں تھیں، ان کا ذکر گزشتہ درس کے اندر ہوا تھا۔ پھر ان سب چیزوں کو ذکر کر کے اللہ نے آخری آیت ذکر کی، گویا کہ ان تمام اعمال کی، ان تمام چیزوں کی بنیاد توحید اللہ نے بیان فرمایا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ وہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے، اور الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مہربان ہے۔ تو یہاں اللہ نے گویا کہ
توحید کو ذکر کیا. اب یہاں اس آیت میں اللہ توحید کے دلائل بیان فرمائے. تو یعنی میری توحید کو سمجھنے کے لیے جو اللہ نے دلائل بیان فرمائے ان میں سے تقریباً یہ آج کی جو آیت پڑھی ہے اس میں 10 دلائل اللہ نے ایسے بیان فرمائے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی ذات کے علاوہ ان کاموں کو کوئی نہیں کر سکتا. تو یہاں اللہ نے جو ہے 10 دلائل ایسے ذکر فرمائے, گویا کہ اپنی توحید کے اللہ نے دلائل شروع فرمائے. تو سب سے پہلا مسئلہ تہذیب الاخلاق کے بعد جو سوسائٹی اور معاشرے کا مسئلہ ہوتا ہے, اہم مسئلہ, وہ کسب معاش ہے, کمائی کرنا ہے اور کمانا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. گزر اوقات کرنے کے لیے معاش کا کوئی نہ کوئی ذریعہ, کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ اختیار کرنا ہی پڑتا ہے. اس سے کوئی انسان لا تعلق نہیں رہ سکتا اور اس سے بچ کے نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہیں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا اور تمہارے لیے معیشت کے ہم نے مختلف سامان پیدا کیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ رزق حلال کی طلب فریضۃ من بعد الفرائض, اللہ کے مقرر کردہ جتنے بھی فرائض ہیں ان کے بعد یہ ایک فریضہ ہے. رزق حلال کو کمانا, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اگر کوئی کہا جائے کہ بھئی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج جو ہے ادا کرو, کہتے ہیں کہ رزق حلال بھی تو عبادت ہے. لیکن یاد رکھیں حضور نے کیا فرمایا حدیث میں, فریضۃ من بعد الفرائض, اللہ نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان فرضوں کے بعد یہ ایک فریضہ ہے. اور یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ ہم رزق حلال جو ہے جو اللہ نے ہمارے لیے معاش کے وسائل رکھے ہیں ان کو ہم تلاش کریں تو رزق حلال کو کمائیں. لیکن جو اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے, زکوٰۃ اللہ نے جو فرض کی ہے, حج جو فرض کیا ہے, جتنے اللہ نے مقرر کردہ اللہ کے فرائض ہیں ان کے بعد یہ فریضہ ہے, لیکن یہ بھی فرض ہے. تو چونکہ جو معاش کے وسائل ہیں, جتنے وسائل ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے ہیں, اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ رزق حلال کی تلاش کرے اور اس تلاش کے ساتھ ساتھ عبادت بھی صرف اللہ ہی کی کرے. دوسرے مقام پہ اللہ خود فرماتے ہیں فابتغوا عند اللہ الرزق, کہ تم تلاش کرو اللہ کے پاس اپنے رزق کو, روزی کو اللہ کے پاس تلاش کرو, کیونکہ اس کے بغیر نہ کوئی رزاق ہے اور نہ کوئی معبود ہے. رزاق بھی وہی ہے, رزق دینے والا بھی وہی ہے, اور معبود بھی وہی ہے کہ عبادت بھی اسی کی کرو. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے جنہیں اللہ نے وسائل معاش بنایا ہے, اور انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ تم اس میں غور کرو کہ جب اللہ جل شانہ نے تم پر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزر اوقات ہی ممکن نہیں ہے, بلکہ زندگی کا دار و مدار ہی ان چیزوں پر ہے, تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیسے معبود بنا سکتے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتے؟ تو گویا کہ یہاں اللہ نے وسائل معاش کے اندر ہی, ان انعامات کے اندر ہی اللہ نے تمہارے لیے توحید الہی کے واضح دلائل چھوڑ دیے. سب سے پہلا جو اللہ نے یہاں دلیل فرمائی, ان فی خلق السماوات, بے شک آسمان کے پیدا کرنے میں تمہارے لیے دلائل ہیں. صاحب عقل لوگوں کے لیے لآیات لقوم یعقلون کو یاد رکھیں. آخر میں اللہ نے یہ سب دلائل ذکر کر کے فرمایا لآیات, ان سب چیزوں میں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون, اللہ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے. جو بے وقوف ہے, جس نے سمجھنا ہی نہیں ہے, جس نے ضد پہ اڑ جانا ہے, جس نے اپنی عقل کو معافی رکھنا ہے, اس کے لیے یہ دلائل نہیں ہے, کیونکہ وہ ضد اور تعصب کی آنک اتارے گا, ضد اور تعصب سے ہٹے گا تو اس کو سمجھ آئے گی. اللہ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے, تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے اگر اس میں غور کریں گے ان کو بہت سی نشانیاں نظر آئیں گی میری توحید کی اور میرے معبود ہونے کی. تو یہاں پہلی نشانی ان فی خلق السماوات, یعنی آسمانوں کو پیدا کرنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے واضح نشانات موجود ہیں. تخلیق آسمانی کا ذکر کر کے گویا کہ اللہ نے وہ سارے انعامات بیان فرما دیے جو آسمان کے ساتھ وابستہ ہیں, اور ان میں وہ تمام کرے جو آسمان میں کرے ہیں جن کو سائنس کرہ کہتی ہے, وہ سارے کرے شامل ہیں, ٹھیک ہے. اور آسمان کے فضاؤں میں جتنے بھی
نظام موجود ہیں وہ سارے کے سارے نظام ہمارا یہ یاد رکھیں ایک چھوٹا سا نظام شمسی ہے جس کو ہم یہ سورج کا نظام کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا نظام ہے کہ اس سورج کے نظام میں یہ ہماری زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہاں جو ہے ہماری زمین کا ایک چاند ہے، یہ ایک چاند بھی اس زمین کی جو ہے ساتھ ساتھ سورج کے گرد گھوم رہا ہے۔ اور اسی طرح یہاں کتنے سیارے بڑے بڑے پلوٹو، مشتری، نیپچون، یہ انہوں نے نام رکھے ہیں، اس طرح کے کوئی تقریباً 12-13 سے زائد بڑے بڑے سیارے جو ہیں انہوں نے دریافت کیے ہیں جو نظام شمسی کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ سیارے ایسے ہیں جو صرف ایک نظام شمسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ تو اس نظام شمسی جیسے اللہ نے کروڑوں اربوں نظام اس خلا کے اندر رکھے، تو آپ اندازہ لگائیں سورج جو ہے وہ کتنا بڑا ہے کہ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 3 لاکھ زمینیں ہوں تو اتنا بڑا ایک سورج ہے، یعنی سورج کے مقابلے میں زمین ایک بنٹے کی حیثیت رکھتی ہے، اٹھا کے اللہ اس کو سورج میں پھینک دے، اور سورج میں کتنی حرارت پیدا ہو رہی ہے، کتنی گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر 50,000 ایٹم بم 1 منٹ میں پھوڑے جائیں، ٹھیک ہے، 1 منٹ میں 50,000 ایٹم بم جو ہیں ان سے جتنی حرارت پیدا ہوگی 1 سیکنڈ کے اندر اتنی حرارت سورج میں پیدا ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے نظام ہیں اللہ کے۔ تو یہ آسمان کے اندر اللہ نے ان کو قید کر دیا، ان سارے سیاروں کو اللہ نے آسمان میں۔ تو یہ آسمان کی تخلیق کو اللہ بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں کہ میرے یہ توحید پر تمہیں یہ دلیل نظر نہیں آتی، اے عقل والو، اے سمجھ والو، تم اگر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میری ذات کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو، کیوں میرے ذات کے ساتھ شرک کرتے ہو؟ تو اس لیے یہ جو نظام شمسی ہے اس سے ہم زمین والے مستفید ہو رہے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ تو آسمانی نظام کا یہ ایک حصہ ہے۔ تو آسمانی کروں میں سے یہ سورج، چاند اور زمین یہ بڑے اہم کرے ہیں، ان پر انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں پیدا کیا ہے بلکہ انہیں ایک خاص رفتار سے اللہ نے گردش دے دی ہے۔ جس طرح ہم کسی چیز کو گھماتے ہیں تو وہ چیز گھومتی ہے، لٹو پھرتا رہتا ہے زمین پر، اسی طرح کسی چیز کو گھمائیں تو وہ گھومتی ہے۔ اللہ نے ان کو گھما دیا، یہ گردش کر رہے ہیں، اور انسانی زندگی کی ساری ضرورتیں ان کی گردش پر ہیں۔ جس دن سورج کی یہ گردش رک گئی یا زمین کی یہ حرکتیں رک گئی اس دن انسانی زندگی ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی اللہ ہے کہ وہ خدا ہے کہ جس نے اس زمین کو، اس سورج کو، ان نظام کو اللہ نے حرکت دے رکھی ہے، اور ایک رفتار، سورج کی اپنی رفتار ہے اور زمین کی اپنی رفتار ہے، اور اللہ نے اس کی رفتار کیا ہے کہ 365 دن، سورج کے 365 دن جو ہے ایک خاص رفتار سے یہ اپنا چکر پورا کرتا ہے، جس سے ایک سال پورا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی 366 دن کا سال نہیں ہوا کہ وہ ہو اس سال جو ہے سورج نے ذرا زیادہ حرکت کر دی ہے تو 2 دن بڑھ گئے ہیں اس سال میں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یا سورج جو ہے اس سال جو ہے تھوڑا سا سست ہو گیا، اس کی رفتار ہلکی ہو گئی، اور دیکھیں جی 2 دن اس سال میں کم ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جس رفتار سے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اسی رفتار سے یہ جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، نہ اس سے زیادہ کر رہا ہے نہ اس سے کم کر رہا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب سورج صبح نکلتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے اللہ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ میں نکلوں، اللہ اسے حکم دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، تو پھر یہ نکلتا ہے۔ اور قرب قیامت میں بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہوگی کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ یعنی ایک عجیب بات ہوگی کہ ساری زندگی جو ہے لاکھوں کروڑوں سال جو ہے سورج مشرق سے نکلتا رہا، مغرب میں غروب ہوتا رہا۔ تو حضور نے فرمایا یہ آخری نشانی ہوگی، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کو دیکھ کر کوئی توبہ کرنا بھی چاہے گا تو جو گویا کہ جس طرح موت کے وقت توبہ قبول ہونا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، موت کے وقت تو ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، اپنے آخرت کے معاملات کھل جاتے ہیں، اس وقت توبہ کا تو فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ گویا کہ نسل انسانی کی، گویا کہ یہ کائنات انسانی کی یہ ایک موت ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، اس لیے اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
تو یعنی یہ آخری قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو بہرحال سورج جو ہے یہ ایک رفتار کے ساتھ زمین اور ان سیارات کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور یہ اپنی رفتار سے 365 دن کا سال پورا کرتا ہے۔ پھر 24 گھنٹے جو ہیں یہ بھی اللہ نے اس کے اندر سورج کا نظام بنایا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک دن پورا کرتا ہے، اس کے بعد غروب ہوتا ہے تو رات پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دلائل ہیں۔ تو اسی طرح سورج سے دو چیزیں جو ہیں وہ کائنات کو حاصل ہو رہی ہیں، روشنی اور حرارت۔ یہ سورج کی مرہون منت ہے۔ روشنی سے ہم پورے دن کے اندر کام کرتے ہیں، اگر روشنی نہ ہو تو ہمارے ساری دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ اور حرارت نہ ہو، ٹھیک ہے، سورج کے اندر حرارت نہ ہو تو یہ دنیا کے جتنے بھی پھل ہیں، جتنی بھی خوراکیں ہیں، جتنی بھی غلے ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سارے پک نہ سکیں۔ ٹھیک ہے، سورج ایسا نظام ہے کہ اللہ نے اس کی حرارت کے ذریعے ان چیزوں کو پکانا شروع کیا ہے۔ تو پھر سورج جو ہے اسی طرح ہم اس کے اندر موسموں کو دیکھیں، یہ جو جتنے بھی موسم آتے ہیں ان کی تغیر اور تبدل سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم گرمیوں میں، ٹھیک ہے، سورج گرمیوں میں اس رفتار سے جو ہے خط استوا ہے، اور یہ جو سائنس کی باتیں ہیں، اس طرح سورج گزرتا ہے کہ گرمی تیز ہوتی ہے، موسم گرما آ جاتا ہے۔ اور سردیوں میں جو ہے سورج کی جو ہے وہ گردش وہ تھوڑا ایک طرف ڈھلک کی ہوتی ہے کہ وہ اپنا دن جلدی پورا کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کائنات کے اوپر جو ہے ہمارے اوپر سردیاں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بہار کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، یہ سب سورج کی وجہ سے ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے روزانہ اگر ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو سورج جو ہے وہ ہمارے لیے بہت کارآمد ہے، بہت مفید ہے۔ تو اللہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ کس طرح تمہارے لیے یہ احسانات کیے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے قرے ہم نے ان فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں تمہارے لیے رکھ دیے ہیں، اور اس میں کتنے فائدے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا انعام اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات کے ساتھ والارض، کہ ہم نے دوسرا احسان یہ کیا کہ تخلیق زمین، کہ زمین کے ساتھ انسانی زندگی کی بقا کس حد تک ضروری ہے یہ ہم روزمرہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ روزمرہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ضرورت کی ہر چیز اللہ زمین سے پیدا کرتے ہیں۔ غلہ زمین سے پیدا ہوتا ہے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل، نباتات، جماعتات، یعنی ہر چیز کا منبع جو ہے وہ زمین ہے، مرکز زمین ہے۔ انسانی زندگی کی اہم ترین چیز جو ہے پانی، وہ زمین کے کھودنے سے نکلتا ہے۔ اب بھی جن علاقوں میں پانی نہیں ہے یا چشمے نہیں ہیں یا پانی انتہائی نیچے، آپ ان علاقوں کی حالت دیکھیں، وہ کتنے مجبور اور معذور ہیں۔ تو اس لیے جو سائنسدان تلاش کر رہے ہیں زمین کے قریب ترین جو سیارے ہیں، چاند ہے اور اس کے علاوہ مریخ ہے، اس پر بھی گئے ہیں، ہر چیز وہاں مل گئی، انسانی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے پانی نہیں ملا۔ تو یعنی پانی ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ جو انسانی زندگی کے اندر اہم ترین کردار ادا کرتا ہے، اللہ نے پانی کو زمین کے اندر رکھ دیا۔ اتنی بڑی دولت جو ہے ہمارے لیے زمین کے اندر چھپی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں کہ ہم یہ موٹریں پانی کو زمین سے کھینچ کر اوپر لا رہی ہیں۔ جن علاقوں میں، جن گھروں میں نہیں ہے، ان کے لیے کتنی مشقت کا سامان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے زمین کے اندر ہمارے لیے یہ دولت چھپا دی ہے، اور ہم اس کی اس نعمت سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معدنیات ہیں، ان کے وسیع ذخائر جو ہیں اللہ نے زمین کے اندر رکھ دیا۔ سونا ہے اللہ نے زمین میں رکھا، چاندی کو اللہ نے زمین میں رکھا، کوئلے کے پہاڑ اللہ نے زمین میں رکھ دیے، تانبے کی جو ہے ذخائر اللہ نے زمین میں رکھ دیے۔ نمک ہے، نمک کی کتنی بڑی بڑی کانیں ہیں، پوری دنیا کے اندر نمک سپلائی ہو رہا ہے، وہ آج تک جو ہے ختم نہیں ہوا۔ اتنی بڑے بڑے پہاڑ، اتنی بڑی بڑی کانیں اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ اور اسی طرح تیل کے ذخائر اللہ نے پوری دنیا کے لیے جو ٹیکنالوجیاں ہیں، وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجیاں تیل کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اگر اللہ زمین کے تیل کو کھینچ لے تو پوری دنیا جام ہو کے رہ جائے، اور دنیا بالکل پرانے زمانے میں چلے جائے، نہ کوئی جہاز چل رہا ہو، نہ کوئی، ہر ایک چیز کے لیے تیل کی ضرورت ہے۔ تو یعنی کتنے بڑے بڑے ذخائر اللہ نے سب کے سب زمین کے اندر چھپا دیے، یہ زمین کی پیداوار ہے۔ لوہے کے بارے میں تو اللہ نے قرآن مجید میں خاص تذکرہ فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے بے حد زور والا لوہا پیدا کیا۔ خود اللہ اس کو کہہ رہے ہیں زور والا، اور اس میں اللہ کہتے ہیں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بڑے بڑے فائدے ہم نے اس لوہے میں رکھے ہیں۔ بلکہ اس زمانے کو تو لوہے کا زمانہ کہتے ہیں، آئرن ایج، اس کو آئرن ایج کہا جاتا ہے۔
آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا میں لوہا کتنا بڑا عنصر ہے اور اہم عنصر ہے۔ ریل گاڑیاں لوہے سے بنی ہیں، موٹر گاڑیاں جتنی بھی کاریں ہیں، اور ہماری ضرورت کی ہر چیز، موٹر سائیکل، سائیکلوں سے لے کر ہر چیز جو ہے، جہاز دیکھ لیں، بحری جہاز ہوں یا ہوائی جہاز ہوں، بلکہ چھوٹے چھوٹے اوزار، پلاس اور جو ہے سکریو، ایک چھوٹا سا جو ہماری کھڑکیوں کو جوڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے، اس سے لے کر بڑے بڑے اوزار، بڑے بڑی مشینریاں تک جو ہیں وہ لوہے سے بنی ہیں اور لوہے کی محتاج ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذخائر کہاں رکھے ہیں؟ زمین میں رکھ دی۔ تو اس کو کام میں لانے کے لیے اسے نرم کرنے کی ضرورت ہے، تو نرم کرنے کے لیے اللہ نے کوئلے کو بھی جو ہے زمین میں رکھ دیا کہ کوئلے کے ہم ذخائر نکالتے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی جو ہے اینٹوں کے بٹھے اور کتنی بڑی بڑی فیکٹریاں، کتنی بڑی بڑی مشینریاں کوئلے سے چل رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری زمین کی پیداوار ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں پہاڑوں کا بار بار تذکرہ کیا کہ پہاڑوں کے ساتھ بھی انسانی زندگی کے بہت سے مفاد وابستہ ہیں، جن میں پتھر ہیں، بڑے بڑے قیمتی پتھر جو ہیں وہ پہاڑوں کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، چشمے اللہ نے پہاڑوں سے جاری فرمائے، اور بڑی بڑی اہم جڑی بوٹیاں جو ہیں جو علاج کے لیے اور انسانی صحت کے لیے ہیں وہ اللہ نے، اور اسی طرح معدنیات شامل ہیں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے پہاڑوں میں رکھی، اور پہاڑوں کو اللہ نے زمین میں رکھا، زمین پر پیدا فرمایا۔ کہیں اللہ نے فرمایا جعل فیہا رواسیہ، کہ ہم نے بوجھل پہاڑ جگہ جگہ زمین میں رکھ دیے، بوجھل، اور کہیں اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، کہ پہاڑوں کو ہم نے زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا، جس طرح ہم کسی دروازے کے پلے کو یا کسی چیز کو کسی جگہ لٹکانا چاہتے ہیں یا کسی جگہ اس کو جو ہے ٹھہرانا چاہتے ہیں تو ہم میخ ٹھوک دیتے ہیں اور وہ وہاں ٹک جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے زمین جب ہل رہی تھی پانی کے اوپر تو اللہ نے اس کو پہاڑ رکھ دیے، پہاڑوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ تو الغرض جو ہے پہاڑ بھی زمین کا ہی حصہ ہیں اور زمین ہی سے تمام ضروریات وابستہ ہیں۔ بالآخر انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد یہی زمین اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اسی زمین میں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم اللہ کی قدرت کو پا سکتے ہیں، ہم اللہ کی توحید پر جم سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ توحید کے دلائل اللہ ذکر کر رہے تھے، 2 دلائل آج کے درس میں ذکر ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں باقی دلائل بھی ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہمیں توحید خالص نصیب فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، یا اللہ ہمیں شرک اکبر اور شرک خفی، یا اللہ چھپے ہوئے چھوٹے شرک، ریاکاری وغیرہ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ والہانہ محبت نصیب فرمائے، یا اللہ اپنے حبیب سے محبت نصیب فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کا جو آپ کا نظام ہے یہ نظام ہمیں عطا فرمائیے، پوری دنیا میں اس نظام کو غالب فرمائیے، یا اللہ ہمیں اس نظام کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، ہماری کاروباروں میں برکتیں عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری معیشت معاش میں برکتیں عطا فرمائیے، یا اللہ کسب حلال نصیب فرمائیے، یا اللہ حلال دولتیں نصیب فرمائیے، حرام سے محفوظ فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔